الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان کی مبارک مقدس ساعتیں میسر آ رہی ہے، جس کا ایک ایک لمحہ ایک صاحب ایمان کے لیے عظیم نعمت، اور اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اوقات کو ٹھیک ٹھیک خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ انسان کی زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے، عظیم انقلاب لا سکتا ہے، جس سے انسان کی زندگی کا رخ ہی تبدیل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بات یہ ہے کہ اس رمضان المبارک کا، اس مہینے کا انسان کے تزکیے سے، تزکیہ اخلاق سے، باطن کی اصلاح سے، فضائل پیدا کرنے سے، رذائل دور کرنے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ دیکھیے، تزکیہ جس کو قرآن کریم نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں ایک اہم مقصد قرار دیا، اور جس کے لیے سارے بزرگان دین، صوفیاء کرام ریاضت مجاہدے کراتے رہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا اپنے اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جائے، وہ اس کا بندہ بن جائے، صحیح معنی میں بندہ بن جائے، اور اللہ جل جلالہ سے تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے۔ جتنے صوفیاء کرام نے مجاہدے کروائے ہیں، ریاضتیں کروائی ہیں، جن کے واقعات بڑے بڑے آپ نے سنے ہوں گے کہ جب کوئی سب کسی اللہ والے کے پاس اصلاح کرانے کے لیے جاتا تھا تو طرح طرح سے اس کو رگڑے دیے جاتے تھے، وہاں مجاہدے اور ریاضتیں کرائی جاتی تھیں۔ ان سب مجاہدوں اور ریاضتوں کا جو اصل مقصود تھا وہ یہ کہ انسان اپنے نفس کو فنا کر کے اللہ جل جلالہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لے، یہ سب کا حاصل۔
تو یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے ہمیں آپ کو، یہ در حقیقت اسی مقصد کے لیے، اسی منزل کی طرف جانے کے لیے ایک بڑا ہی اہم سنگ میل ہے، اگر اس کو ٹھیک استعمال کر لیا جائے، اس سے صحیح فائدہ اٹھا لیا جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا بڑا زبردست ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو قائم ہوتا ہے وہ دو چیزوں سے ہوتا ہے۔ یوں تو اس کے بہت سارے طریقے صوفیاء کرام نے بیان فرمائے، لیکن دو چیزیں ہیں بہت اہم جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں جاگزین ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت جاگزین ہوتی ہے، اور اس محبت اور عظمت کے جاگزین ہونے کے نتیجے میں انسان کے ظاہر و باطن کا رخ ہی بدل جاتا ہے، رخ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو جاتا ہے۔ کیا ہے وہ دو چیزیں؟ ایک تو وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن کریم نے اپنی اصطلاح میں صبر کہا ہے۔ صبر یعنی ناگوار باتوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا اور نفس کی مخالفت کی مشق کرنا کہ دل تو کچھ اور چاہ رہا ہے اور آدمی اس دل کی خواہش پر عمل کرنے کے بجائے اسے کچل کر اس کے خلاف کام کر رہا ہے، اس کو صبر کہتے ہیں قرآن کریم کے ساتھ۔ اور جگہ جگہ قرآن کریم میں سب یا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ تو یہ صبر کے معنی ہمارے یہاں اردو میں تو عام طور سے صبر سے صورت کو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کو مصیبت پہنچائے، اللہ بچائے، تو اس کے اوپر جزا فضا نہ کرے، اس پر روز چلائے نہیں، اس پر ذرا سکون سے کا مظاہرہ کرے، اس کو صبر سمجھتے ہیں لوگ۔ لیکن قرآن کریم کی اور شریعت کی اصطلاح میں صبر جو ہے وہ صرف یہ چیز نہیں ہے، بلکہ صبر کے مفہوم میں یہ سب باتیں داخل ہیں۔ کیا کہ طاعت، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی طاعت، اس کے حکم کی تعمیل کو دل نہیں چاہ رہا، مگر آدمی زبردستی اپنے آپ کو لگا کر اس طاعت پر مجبور کرے اپنے آپ کو اور زبردستی وہ کام کرے، یا یہ ہوا صبر علی الطاعت، یا یہ کہ ایک گناہ کرنے کو بہت طبیعت چاہ رہی ہے، دل مچل رہا ہے، زبردست دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میں فلاں گناہ کر لوں، آنکھ کا گناہ ہو، کان کا ہو، زبان کا ہو، ہاتھ کا ہو، اس کی طرف طبیعت مچل رہی ہے، دل چاہ رہا ہے کہ یہ کر گزروں جلدی سے جلدی، لیکن آدمی اپنے آپ کو روک لے اس سے، یہ صبر عن المعصیہ ہے۔ تو یہ سب صبر ہے۔ تو یہ تعلق مع اللہ کے پیدا کرنے کے دو بڑے سبب ہیں، دو بڑے ذریعے ہیں، ایک صبر اور ایک ذکر اللہ۔ یہ دو چیز، صبر اور ذکر اللہ۔ تو صبر اور ذکر اللہ، یہ دو چیزیں اگر انسان ان کی مشق کرتا جائے اور ان کو آگے بڑھاتا جائے تو جتنا اس کی مشق کرے گا اتنا ہی اللہ جل جلالہ کا تعلق مضبوط ہوتا جائے گا، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی محبت، اس کی عظمت دل میں جاگزین ہوتی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تعلق مضبوط فرما دے تو سمجھو بیڑا پار ہے۔ پھر انسان کی زندگی تقویٰ کی زندگی بنتی ہے، انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کی زندگی بنتی ہے۔ تو لیکن اس کی سیڑھی یہی ہے کہ تعلق مع اللہ مضبوط ہو،
اور اس کے 2 رات۔ اب اگر غور سے دیکھو تو یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ ان 2 چیزوں کی ترقی کا بڑا اہم ذریعہ ہے، صبر کی ترقی اور ذکر اللہ کی ترقی۔ صبر جو ہے اس کے بارے میں خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے سے 1 دن پہلے جو خطبہ دیا تھا صحابہ کرام کو، رمضان کی اہمیت بتانے کے لیے، اس کی فضیلت بتانے کے لیے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خطبہ روایت کیا ہے۔ اس میں آپ نے رمضان کی خصوصیات بیان فرمائی، اس کے فضائل اور اس کے فوائد بتائے۔ تو اس میں جو لفظ بولا رمضان کے لیے، فرمایا وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو صبر کا مہینہ قرار دیا کہ یہ صبر کا مہینہ کیا مانا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ صبر کی کوشش کرو، صبر کی مشق کرو۔ یہ تمہیں صبر کے ایک ٹریننگ کورس سے گزارنے کے لیے یہ مہینہ آیا ہے۔ صبر کا مہینہ صبر سے ٹریننگ کورس سے گزارنا ہے۔ کیا ہے صبر اس میں؟ صبر اس میں دیکھو، سب سے پہلے تو روزے کے اندر دیکھو کہ روزے میں کھانا پینا، آدمی کا دل چاہتا ہے کہ میں کھاؤں، دل چاہتا ہے کہ پیوں، لیکن اپنے دل کی منافع کی مخالفت کر کے زبردستی اس کو روکا ہوا ہے کہ نہیں کھائے گا، نہیں کھائے گا۔ گرمی لگ رہی ہے، زبردست آگ برس رہی ہے، لو چل رہی ہے، حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، فریج میں پانی رکھا ہوا ہے، مگر نہیں پیے گا۔ یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ دل چاہ رہا ہے لیکن نہیں پی رہا، یہ اپنے نفس کو روک رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طاعت کرے۔ صبر علی الطاعت، صبر علی الطاعت۔ رات کو لمبی لمبی نماز، وہ لوگ بھی دیکھو کہ جو 5 وقتی مسجد میں مشکل سے آتے ہیں، لیکن رمضان آ گیا، رمضان آ گیا بھائی، تراویح کرنا پڑے، تراویح کی 20 رکعتوں میں لمبی لمبی رکعتیں ہیں اور کھڑے ہیں۔ حالانکہ دل تو نفس تو نہیں چاہتا کہ وہ یہ کام کرے، لیکن اس کو زبردستی لگایا اس کے اوپر، لہذا یہ صبر ہے۔ تو صبر کا مہینہ ہے یہ۔ تو بھائیو، جب صبر کا مہینہ ہے تو اس کو صبر کی تربیت کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت۔ 2 چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی ہیں اور وہ الحمدللہ ہر ایک کو توفیق ہوتی ہے، روزہ رکھ رہا ہے، روزے کے اندر خود صبر ہو رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، تراویح کے اندر بھی صبر ہو رہا ہے۔ لیکن اگر اس سے صحیح فائدہ اٹھانا ہے تو پھر یہ سوچو کہ ان 2 چیزوں میں تو الحمدللہ صبر کی توفیق ہو گئی، اور سارے دن ہر کام میں، ہر قدم میں صبر علی الطاعۃ، صبر علی الواقعہ، صبر علی الطاعۃ، صبر علی الواقعہ، صبر علی المصیبہ، اس کی عادت ڈالنے کی کوشش کرو۔ یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان جہل علیکم جاہل، اگر تم سے کوئی لڑنا بھی چاہے، لڑنا چاہے تو کیا کرو؟ اس سے کہہ دو کہ انی صائم، میرا تو روزہ ہے بھائی۔ کیا تعلق روزے کا لڑائی سے؟ یہ کیا کہہ دیا کہ روزہ ہے میرا، یہ کہہ دو، یعنی مطلب یہ کہ میں تم سے لڑنے کو تیار نہیں ہوں، لڑوں گا نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی کر لڑوں گا نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ میرا روزہ ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ کہ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں نہ صرف یہ کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ گناہ کے قریب جانے والی باتیں بھی نہیں ہوں گی، گناہ کی طرف دعوت دینے والے کام بھی نہیں ہوں گے، جو ناپسندیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ناپسندیدہ ہیں وہ کام بھی نہیں ہوں گے۔ لڑائی جھگڑا اللہ کو پسند نہیں، چاہے تم برحقی کیوں نہ ہو،
دوسرا کچھ بھی کر رہا ہو، لیکن تم کہہ دو میرا تو روزہ ہے. یہ کیا ہے صبر؟ تو اپنے ہر فعل میں، قول میں، نشست میں، برخاست میں صبر کا اہتمام. یہ طے کر لو کہ نظر غلط جگہ نہیں پڑے گی، نظر غلط جگہ اٹھے گی نہیں، اگر بے اختیار اٹھ گئی تو ٹھہرے گی نہیں. یہ صبر طے کر لو کہ زبان سے کوئی غلط بات، زبان سے کوئی جھوٹی بات، زبان سے کوئی دل آزاری کی بات، غیبت کی بات، طعنے کی بات نہیں نکلے گی. یہ جو دل میں یہ طے کر لیا اور اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اس کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ دیکھو بھائی، یہ ہوگا کس طرح کہ کثرت کلام سے بچا جائے، زیادہ گفتگو سے بچ جائے. کثرت کلام، اگر زیادہ بولنے کی عادت پڑی ہوئی ہے تو جب زیادہ بولے گا آدمی اور اہتمام نہیں ہوگا، بے لگام زبان چل رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ پھسلی جائے گی کبھی نہ کبھی، اور کبھی جھوٹ منہ سے نکل جائے گا، کبھی غیبت نکل جائے گی، کبھی کوئی اور کام، کوئی اور گناہ کی بات نکل جائے گی، قابو میں نہیں رہے گی. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ زیادہ گفتگو ہی نہ کرو اس مہینے میں، بس بقدر ضرورت بات کرو، زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں. شیطان کا تو یہ حربہ ہے شروع سے کہ آدمی کو کثرت سے گفتگو کے اندر مبتلا کر کے کسی نہ کسی طرح داؤ مار جاتا ہے اور غیبت کی طرف لگا دیتا ہے انسان. تو یہ بزرگوں نے فرمایا کہ بولو ہی کم، بات ہی کم کرو. اور دنوں میں یہ ذرا مشکل ہو شاید، لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کے مہینے میں یہ کام آسان کر دیا کہ شیطان کا تصرف اس زمانے میں نہیں ہوتا، شیطان کا اغوا تصرف نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو قید کر رکھا ہے اس زمانے. تو اس بات سے اگر چاہو تو کثرت کلام سے بچنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں، زیادہ گفتگو ہی نہ کرو. تو صبر کا مہینہ ہے تو صبر کی ٹریننگ کے اندر گزارو، صبر کی مشق میں گزارو کہ یہ جس چیز کو دل چاہ رہا ہے اور اس کو آدمی روکے ہوئے ہے. حضرت جنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں میں سے کسی بزرگ کا ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مقولہ سے نقل فرمایا کرتے تھے کہ کسی نے کہا کہ حضرت جی آپ بھی تو کہتے ہیں کہ زیادہ باتیں نہ کرو، زیادہ لوگوں سے ملو نہیں، تو وغیرہ وغیرہ، تو اس کی کیا وجہ ہے، کیوں ایسا کرتے ہیں، یہ مجاہدہ کیوں کراتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو کتاب لی، کتاب کا ایک کاغذ جو ہے، ایک ورق، اس کو ایک طرف موڑ دیا اور اس سے کہا کہ بھائی ذرا اس کو سیدھا کرو. ورق ایک طرف موڑا اور موڑ کے ایسا کہا کہ اب اس کو سیدھا کرو. اب وہ ہزار جتن کر رہا ہے سیدھا کرنے کے، وہ سیدھا ہی نہیں ہوتا. سیدھا کرتا ہے پھر وہ مڑ کے ادھر آ جاتا ہے، پھر کرتا ہے پھر ادھر مڑ کے آ جاتا ہے، نہیں ہوتا. تو حضرت نے فرمایا اس کو اگر سیدھا کرنا، سیدھا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو مخالف سمت میں موڑ، دوسری سمت. اس طرح موڑا تھا، اب ادھر موڑ دو، اب جو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اب سیدھا ہوگا. تو فرمایا کہ ہمارا جو نفس ہے وہ گناہوں کی سمت میں مڑا ہوا ہے، گناہوں کی طرف مڑا ہوا ہے. ہر طرح ہر تھوڑی دیر کے بعد گناہ کرنے کا دل میں داعیہ تقاضا پیدا ہوتا رہتا ہے، اس کی طرف میلان ہوتا رہتا ہے. اب اگر کوئی سیدھا کرنا چاہو تو سیدھا ہوگا نہیں.
تو اس کا راستہ یہ ہے کہ دوسری طرف موڑ دو، یعنی اس کو گناہوں سے نہیں، بعض مباحات سے بھی روک دو، جائز کاموں سے بھی روک دو، تو اب یہ سیدھا ہو جائے گا۔ اس لیے یہ جو کثرت کلام ہے یا کثرت اختلاف مع الانام ہے، اس کو اس لیے منع کرتے تھے کہ یہ ہے تو جائز، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے فی نفسی، لیکن انسان کو لے جاتی ہے گناہ کی طرف، اس واسطے اس کو کثرت کلام اور کثرت اختلاف مع الانام سے روکا گیا۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ زمانہ چونکہ صبر کا ہے، اس واسطے کوشش کرے اس بات کی کہ صبر یعنی اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی طاعت کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی معصیت سے بچنے کی خاطر زیادہ سے زیادہ نفس کو روکنے کی مشق کی جائے۔ ہمارے حضرت والا حضرت عارف صدق اللہ تعالیٰ سرہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ یہ ارشاد نقل فرمایا کرتے تھے، بارہا حضرت سے سنا، اور واقعہ یہ ہے کہ اس میں کائنات، اس میں سارے تصوف اور طریقت کا خلاصہ اور تصوف طریقت کی کائنات جمع ہے اس چھوٹے سے ارشاد۔ فرمایا کہ جب کسی طاعت کی ادائیگی میں سستی ہو، جب کسی طاعت کی ادائیگی میں سستی ہو تو سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کرو، اور جب کسی معصیت کا تقاضا دل میں پیدا ہو، یعنی گناہ کا تقاضا دل میں پیدا ہو، تو اس تقاضے کو کچل کر معصیت اور گناہ سے رکو، زبردستی اپنے آپ کو روکو۔ تو فرمایا کہ اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے برقرار رہتا ہے، اسی سے ترقی کرتا ہے۔ اور اس کو بیان کرنے سے پہلے فرمایا وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ مجدد تصوف جس نے ساری زندگی اسی دشت کی سیاحی میں گزاری، اور جس نے آدھی سے جس صدی جو ہے وہ تصوف اور طریقت کے خم و پیش میں گزرتے ہوئے گزاری، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا یہ ہے کہ جب کسی طاعت کی ادائیگی میں سستی ہو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس کو کرے، اور جب کسی معصیت کی طرف رغبت ہو تو اس رغبت کا مقابلہ کر کے اس سے بچے۔ اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے باقی رہتا ہے، اسی سے ترقی کرتا ہے۔ لیکن ذرا سی بات یہ حاصل ہے تصوف، جس کا حاصل کیا ہوا وہی صبر۔ کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سستی ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں معمولات نہیں ہوتے، کیوں نہیں ہوتے بھائی؟ بس جی کیا بتائیں، سستی ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے۔ ارے بھائی سستی ہو جاتی ہے تو سستی کا تو کوئی علاج بغیر چستی کے نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامت فرمائے تھے سستی کا کوئی لوگ پوچھتے ہیں شیخ سے جس سے اسلامی تعلق ہوتا ہے کہ جی کیا بتائیں سستی ہو جاتی ہے، کوئی علاج تجویز کر دی۔ وہ دماغ میں ان کے یہ ہے کہ شیخ جو ہے وہ کوئی گولی دے دے گا، جیسے کوئی ڈاکٹر کوئی پین کلر دے دیتا ہے
تو کوئی ایسی گولی دے دے گا جس سے کہ اس کا وہ درد جاتا رہتا ہے تو اس کی سستی جاتی رہے گی. تو کوئی وظیفہ بتا دے گا. ارے اگر وظیفہ بتا بھی دیا فرض کرو کسی شیخ نے کوئی, اور اس وظیفے کو پڑھنے میں سستی ہو گئی, پھر اس سستی کا کیا ہو؟ کوئی وظیفہ نہیں ہے سستی اسی کا دور کرنے کا. نہ کوئی وظیفہ ہے, نہ کوئی تعویذ گنڈا ہے, نہ کوئی پین کلر ہے, نہ کوئی دافع درد دوا ہے, نہ کچھ ہے. واحد علاج سستی کا تو چستی ہے کہ جب سستی پیدا ہو تو سستی کا مقابلہ کرو. ہونے دو سستی, لیکن میں تو یہ کام کر کے رہوں گا, ہر چیز کر کے رہوں گا. یہ سستی کا مقابلہ ہے, وہ کرو. تو جب سستی کا مقابلہ کرو گے یعنی سستی دکھاؤ گے, چاہے طے کر لو کہ دل پر آرے چل جائیں, مشقت بے انتہا مشقت مجھے معلوم ہو رہی ہو, لیکن کروں گا یہ کام. تو کیا ہوگا؟ وہ پھر دیکھو گا کہہ رہتی ہے سستی, پھر سستی بھاگتی ہے اور پھر بھاگ کر انسان کو سستی تک لے جاتی ہے. اس کے سوا کوئی علاج نہیں, کوئی علاج نہیں. اس کا تو راستہ یہی ہے کہ آدمی مقابلہ. دیکھو سحری کھا رہے ہو آج کل, رات کو سو جاتے ہیں اور سحری کے وقت میں اٹھنا پڑتا ہے. اب کیا ہے کہ فکر یہ لگی ہوئی ہے کہ اگر سحری کے وقت میں اٹھ کے کھانا نہ کھایا, پیٹ نہ بھرا, تو سارے دن جو سحری کا روزہ رکھنا پڑے. یہ فکر ہے کہ نہیں؟ نتیجہ یہ کہ اب جب وقت ہوا سحری کا تو سستی ہو رہی ہے کتنی بھی, کہتے ہیں بس نیند آ رہی ہے, سستی آ رہی ہے, نیند آ رہی ہے. مگر اگر سستی کے تقاضے میں عمل کرتے رہو, سحری کا وقت گزر گیا, نہ کھانا ملا نہ پانی ملا. لیکن اگر سستی کا مقابلہ کیا, اور جیسا کہ کرتے ہی ہو مقابلہ کر کے, اچھا بھائی نیند تو آ رہی ہے لیکن بھائی یہ بھی ضروری کام ہے, کھانا نہ کھائیں گے تو مصیبت ہو جائے گی. گرمی کا موسم ہے, پانی نہ پیا تو سارا دن بغیر سحری کے گزارنا پڑے گا, بغیر کھائے کے گزارنا پڑے گا, مشکل ہو جائے گی. نتیجہ ایک سستی کا مقابلہ کیا اور مقابلہ کر کے اٹھ گئے, کھڑے ہو گئے. ہو رہا ہی نہیں ہو, یہ سستی کا مقابلہ کر رہے ہو تو یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشق کرائی جا رہی ہے کہ اس طرح مقابلہ ہوتا ہے سستی کا, اس طرح صبر ابتعاء ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقابلہ وہ کرایا جا رہا ہے. تراویح کے لیے چلے, اب دل تو نہیں چاہ رہا اتنی لمبی چوڑی نماز, سارا دن تھک گئے روزہ رکھ کے کام کر کے, اور رات کے وقت میں تراویح کے لیے جا رہے ہیں, لمبے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کی نماز ہوگی تو سستی تو ہو رہی. لیکن سستی کا تم نے مقابلہ کیا اور مقابلہ کر کے آگے کھڑے ہو گئے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہ کام کرا دیا, آسان کرا دیا. اب عادی بن گئے, روز ہی ہو رہا. عادی ہو جانے کے نتیجے میں وہ جو پہلے مشقت ہو رہی تھی سستی کا مقابلہ کرنے کے لیے, وہ مشقت اب کم ہوتی چلی گئی, کم ہوتی چلی گئی, کم ہوتی چلی گئی. وہ جزو زندگی بنے, زندگی کا ایک حصہ بنے. تو وہ نہ سستی رہی نہ طبیعت کی کسل مندی رہی, تو آدمی لگ گیا راستے. تو یہ حقیقت یہ ٹریننگ ہے ہمارے لیے کہ یہ صرف رمضان کی بات نہیں ہے, ہر کام کے اندر یہ دیکھو جس میں سستی ہو رہی ہو, جس کام میں جس طاعت میں سستی ہو رہی ہو, اس سستی کا مقابلہ کرو. اور جس کا واحد طریقہ یہ ہے جیسے ہمارے حضرت والا کی تعلیم تھی کہ اپنی زندگی کا نظم بناؤ, نظم اوقات. حضرت فرمایا کرتے تھے حضرت جو جس کا نظم اوقات نہیں اس کی زندگی جو ہے بالکل
بیکار ہے. جسے نظم اوقات نہیں بنایا کہ میں فلاں وقت یہ کام کروں گا، فلاں وقت یہ کام کروں گا، فلاں وقت یہ کام کروں گا. اب جب وقت آ گیا اس کام سے کرنے کا تو اب آدمی فیصلہ کر لے کہ چاہے کچھ ہو جائے یہ وقت اسی کام میں لگاؤں. سستی ہو رہی ہو، کاہلی ہو رہی ہو، تقاضے کچھ اور پیدا ہو رہے ہو، مگر میں ان پر عمل نہیں کروں گا، یہ کام کروں گا. نظم اوقات کی بنا کر، ہاں یہ بات ذرا سمجھ لو، نظم اوقات بناؤ اس طرح کہ جذباتی بن کر نہیں، حقیقت پسندی کے ساتھ جس کو نبھا سکو. یہ نہیں کہ نظم اوقات تو جوش میں آ کے بنا لیا بہت لمبا چوڑا، یہی سب یہ کروں گا، وہ سب یہ کروں گا، اور بعد میں نبھا سکے نہیں. ایسا ہی بناؤ کہ جس میں جو نبھ سکے، اور اس نبھاؤ سوچ سمجھ سے اپنی ساری ضروریات، اپنی ساری حاجات، اپنے سارے تقاضے اس کے اندر مد نظر ہوں. بھائی اس وقت میں نماز پڑھوں گا، اس وقت میں ذکر کروں گا، اس وقت میں تلاوت کروں گا، اس وقت میں مناجات پڑھوں گا، اس وقت میں اپنے گھر والوں سے بات چیت کروں گا، اس وقت میں اپنے گھر والوں کو حقوق ادا کروں گا، اس میں روزگار کا کام کروں گا. سب تفصیلات اس میں موجود ہوں، اور اس کے بعد پھر جب وقت آ جائے تو زبردستی اپنے آپ کو بٹھاؤ. زبردستی کیے بغیر گزارا نہیں. علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صاحب قصیدہ بردہ، کہ النفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تكتمه يرتقي. کہ تمہارا جو نفس ہے نا، اس کی مثال ایک بچے کی تھی. دودھ پیتا بچہ، دودھ پیتا ہے نا بچہ، تو اب اس کو تو عادت پڑ گئی ہے دودھ پینے کی. اگر تم اس کو چھوڑاؤ نہیں زبردستی، دودھ نہ چھوڑاؤ، تو وہ تو کبھی روٹی کھانے کی طرف نہیں آئے گا. وہ تو وہی دودھ کا عادی بنا ہوا ہے. تو اگر اسی طرح چھوڑ دو تو فرمایا شب علی حب الرضاع، جوان ہو جائے گا اور دودھ پینے کی عادت نہیں ٹوٹے گی. لیکن وَإِن تُبْصِرْهُ، اور اگر دودھ چھڑانا چاہو گے تو وہ چھوڑ بھی دے. شروع میں روئے گا، چلائے گا. جب 2 سال کا ہو جاتا ہے بچہ، دودھ چھڑانا ہوتا ہے تو وہ تو نہیں مانتا کہ میں دودھ چھوڑوں. لیکن ماں باپ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح اس کو زبردستی کرتے ہیں. کبھی اس کو دودھ کے ساتھ کٹھا ملا دیا، کچھ کڑوا کر دیا، اس کو ہلوا لگا دیا تاکہ وہ نہ اس کو منہ میں لے. اس طرح کر کے یہاں تک کہ ٹوٹ جاتا ہے. اب اس کو یاد بھی نہیں رہتا کہ دودھ میں پیا کرتا تھا کبھی، اب تو روٹی کھا رہا ہے اور باہر کی چیزیں استعمال کر رہا ہے. لیکن اگر تم یہ عادت نہ ڈالتے، زبردستی نہ ڈالتے، زبردستی نہ کرتے اس بچے پر، اس کے رونے چلانے کی پرواہ کر لیتے اور نہ چھڑاتے، تو ساری زندگی وہ اسی میں پڑا تھا. تو اس لیے یہ جو سستی ہے اس کا معالجہ صرف یہ ہے کہ زبردستی کرے آدمی. اور میرے بھائیوں، در حقیقت زبردستی جو نفس پر کی جاتی ہے اس سے ایک تو انسان کی یہ اصلاح ہوتی ہے کہ وہ سستی سے چستی کی طرف جاتا ہے. دوسرا یہ کہ شروع میں اس میں دقت تو ہوتی ہے، نفس کو پریشانی ہوتی ہے تھوڑی سی اور تکلیف معلوم ہوتی ہے. لیکن جب اس تکلیف کو برداشت کرتے وقت آدمی یہ سوچ لے کہ میں یہ تکلیف اپنے اللہ کے لیے برداشت کروں، اپنے اللہ کے لیے یہ تکلیف برداشت کر رہا ہوں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں، تو یقین جانو کچھ عرصے کے بعد اس تکلیف میں لذت آنے لگی، اس تکلیف کے اندر مزہ آنے لگا کہ یہ میں نے اپنے اللہ کے لیے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیا جا رہا ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
پکڑ کے لے گئے کافر، گرفتار کر لیا، اپنے گھر میں قید، ایک آدمی کے گھر میں قید کر دیا۔ تو اس کے بعد کہا کہ اب آپ کو لے جایا جائے گا، قتل کریں گے، سب کے سامنے کریں گے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بس مجھے 2 رکعتیں پڑھنے دو، 2 رکعتیں پڑھنے کا، 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے اجازت مانگی، اجازت مل گئی اور 2 رکعتیں پڑھنے شروع کی۔ اور خود فرماتے ہیں بعد میں کہ میں نے لمبی زیادہ رکعتیں نہیں پڑھی، مختصر پڑھی، اس لیے پڑھی تاکہ میرا دشمن جو ہے یہ نہ سمجھے کہ موت سے بھاگ کر یہ لمبی رکعت پڑھ رہا ہے تاکہ اس کی زندگی کا وقت زیادہ ہو جائے۔ تو میں نے لمبی نہیں کی نماز، مختصر نماز پڑھی، اور مختصر نماز پڑھ کر اور اپنے آپ کو پیش کر دیا قتل کے لیے، شہید شہادت کے لیے۔ تو 2 شعر پڑھے اس وقت، 2 شعر پڑھے کہ فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مسرعی، کہ مجھے پرواہ نہیں ہے جب میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی حالت میں مجھے قتل کیا جائے تو مجھے پرواہ نہیں کہ مجھے کس پہلو پر لٹا کر مارا جائے گا، کس طرح مارا جائے گا۔ فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مسرعی وذلک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال سلب الممزعی، کہ کیوں مجھے پرواہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ذالک فی ذات الالہ، میرے ساتھ جو بھی سلوک ہو رہا ہے، مجھے مارا جا رہا ہے، مجھے قید کیا جا رہا ہے، مجھے قتل کیا جا رہا ہے، مجھے موت سے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے فی ذات الالہ، یہ اللہ کی ذات کی خاطر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہو رہا ہے۔ تو ایسا یبارک علی اوصال سلب ممزعی، وہ اگر چاہے تو میرے جسم سے جو سکہ بوٹی بنے گی اس سکہ بوٹی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈال دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو جب بندہ یہ تصور کرے کہ یہ جو میں تکلیف تھوڑی بہت اٹھا رہا ہوں، ارے وہ تو بہت اونچے لوگ تھے، انہوں نے اپنی جان ہی دی اللہ تعالیٰ کی خاطر، لیکن تم سے کوئی جان کا مطالبہ تو فی الحال نہیں کر رہا، لیکن یہ کر رہا ہے کہ اپنی کسی خواہش کو، سستی کو اللہ کے لیے دبا لو، اللہ کے لیے دبا لو۔ تو جب یہ اللہ کے لیے دبانا شروع کریں گے تو اس وقت جب یہ تصور کرو کہ یہ تکلیف جو مجھے ہو رہی ہے دبانے میں، یہ کس کے لیے ہو رہی ہے؟ یہ اللہ کے لیے ہو رہی ہے، تو پھر یقین جانو کہ اس میں لذت آنی شروع ہو جائے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ فرض کرو کہ ایک شخص ہے، اس کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کسی نامحرم عورت کو دیکھنے کا، لذت لینے کے، جو ناجائز، اب دل بدل رہا ہے کہ یہ کام ضرور کروں، لیکن اس نے اپنے آپ کو زبردستی اس حرکت سے روک لیا۔ کیوں روک لیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں۔ اس وقت آرے تو چل گئے دل پر، مشقت تو بہت محسوس ہوئی، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اس مشقت کو گوارا کر لے اللہ کی خاطر تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں، ایمان کی ایسی حلاوت عطا فرماتے ہیں جس کے آگے یہ بد نظری کی لذت ہیج کر ہیج ہے۔ تو یہ تصور اگر کر کے کرو کہ یہ میں اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر اس تکلیف میں بھی لذت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ جو آدمی کسی گناہ سے بچنے کے لیے کر رہا ہے یا کسی طاعت کے
ادائیگی کے لیے کر رہا ہے اس سے بھی لذت آنی شروع ہو جاتی ہے. اور بھائی لذت آئے کہ نہ آئے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر الصبر ہے، صبر کا مہینہ ہے، تو یہ صبر کا مہینہ اس طرح گزارو کہ اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ ہم ایک ٹریننگ کورس سے گزر رہے ہیں، صبر کے ٹریننگ کورس. تو زیادہ میل جول بھی نہیں، زیادہ مجلسیں بھی نہیں، زیادہ گفتگو بھی نہیں، زیادہ مشغولیات جو جن کو مؤخر کیا جا سکتا ہو ان مشغولیات کے اندر بھی مصروفیت نہیں، اس کو مؤخر کر دیا بعد کے لیے. اور اپنے آپ کو ذکر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کے دھیان میں اور صبر میں اپنے آپ کو لگائیں. تو جیسا میں نے کیا تعلق مع اللہ پیدا کرنے کے دو بڑے ذریعے ہیں، ایک صبر اور دوسرا ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کے لیے بھی یہ رمضان کا مہینہ بڑا خاص ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نماز بھی زیادہ ہوتی ہے، تراویح کی. اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں اکثر و بیشتر ذرا شہری میں نماز تہجد کی توفیق ہو گئی، الحمدللہ ذکر زیادہ. اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زبان پر رہے، اس کا شکر زبان پر رہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اس میں اور بھائی ذکر کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں فکر، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. ذکر کے ساتھ فکر، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچو، کیا کیا نعمتیں اس نے عطا فرمائی ہوئی ہے. ایک ایک نعمت کو دل میں سوچتے رہو اور وقت اس طرح گزارو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دھیان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تصور ہو رہا ہے، اس کا شکر ادا ہو رہا ہے کہ اللہ آپ نے یہ نعمت عطا فرمائی، اللہم لک الحمد و لک الشکر، یہ نعمت عطا فرمائی، اللہم لک الحمد و لک الشکر. تو ذکر اور فکر میں زیادہ وقت گزارو. کھانا آ گیا سامنے افطار کے وقت، افطار کے وقت کھانا سامنے آ گیا، لذت ہے، دل چاہ رہا ہے، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لو، یا اللہ یہ آپ کی نعمت. تو اس واسطے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار کر کے اور اس کو شکر ادا کرنے کا موقع سمجھ کر اس کو بولا. اب دیکھو رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہر مومن کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ کھانے میں جو لذت رمضان کے مہینے میں آتی ہے اور مہینوں میں نہیں آتی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ للصائم فرحتان، صائم روزہ دار کے لیے دو فرحتیں ہیں. اس میں ایک ہے فرحت عند الفطر، افطار کے وقت کی فرحت. آپ خود دیکھ لو، سوچ لو، افطار کے وقت میں کھانے میں جو لذت ہوتی ہے وہ سارے سال نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دی. اللہ اور کوئی ممانعات بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یزاد فیہ رزق المومن، اس میں مومن کا رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. تو خوب کھاؤ افطاری اور مزے لو. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے لذت زیادہ عطا فرمائی تو شکر بھی زیادہ ادا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ شکر بھی ادا کرو، سامنے آئے تو پہلے شکر ادا کرو اللہ تبارک. جس تعلق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی رمضان کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ رمضان میں روزہ تو رکھتے ہی ہو، لیکن
حضرت امام غزالی فرماتے ہیں تم لوگوں نے یہ دھندا کر رکھا ہے کہ دن بھر تو روزے سے رہے، رات کو جب وقت آیا افطار کا اور کھانا کھانے کا تو اتنا کھاتے ہو کہ سب نفع نقصان برابر ہو جاتا، یعنی جتنا جن میں بھوکے رہے تھے تو رات کو اتنا ہی ڈبل کھا لی، افطار بھی ڈبل کر لیا، سحری میں بھی ڈبل کھا لیا، تو سب حساب کھاتا برابر کر لیتے ہو۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ روزے کا جو فائدہ ہونا چاہیے تھا، روزے کا جو فائدہ ہونا چاہیے تھا کہ ذرا سا نفس کشی ہو، نفس کچلا جائے اور اس کو ذرا بھوکا رہنے کی عادت پڑے، تو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جس میں کہ تم جو حساب کھاتا برابر کر لیتے ہو اس کی وجہ سے۔ تو ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات سے ذوقاً اختلاف رکھتا ہوں۔ مجھے امام غزالی سے اور ذوق میں اختلاف کرنے میں کوئی مزہ نہیں ہوتا، کوئی مذاقہ نہیں ہوتا بڑوں سے بھی۔ تو فرمایا کہ مجھے ذوقاً حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات سے اختلاف ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ارے بھائی ضرورت سے زیادہ کھانا تو ہر حال میں ناجائز ہے، برا ہے، وہ رمضان ہو یا غیر رمضان، لیکن اتنا کہ آدمی اچھی طرح کھائے، لذت لے کر کھائے اور مناسب حد تک پیٹ بھرے، تو اس میں رمضان کے اندر کوئی حرج نہیں۔ بلکہ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ فرماتے ہے کہ نہیں؟ تو ہمارے تو فرماتے ہیں تو اللہ اضافہ تو اس مہینے میں کرنا ہے، کھائے بعد میں جا کے، رزق تو اللہ تعالیٰ نے اب زیادہ کر دیا، اب اللہ تعالیٰ نے ابھی دیا اور کھائے بعد میں جا کے رمضان کے بعد۔ ارے بھائی اس لیے تو اضافہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ آدمی کھائے۔ ہاں ضرورت سے زیادہ کھانا اور بہت اٹا اونٹ بھر لینا یہ تو ہر حالت میں بری بات ہے، لیکن رمضان میں کھاؤ۔ اور اصل بات ساری یہ ہے کہ نہ کھانے میں کچھ رکھا ہے، نہ بھوکا رہنے میں کچھ رکھا ہے، جو کچھ ہے ان کے حکم کی اتباع ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھانے سے رک جاؤ، رک گئے، انہوں نے کہا کھاؤ، سب کھاؤ۔ اب کھانے میں بھی وہی نور ہے جو بھوکا رہنے میں تھا، کھانے میں بھی وہی فائدہ ہے جو بھوکا رہنے میں تھا۔ الصائم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کھائے اور شکر نہ کرے اس کو وہی ثواب ملتا ہے جو آدمی کے روزہ رکھے اور صبر کرے۔ لہذا جب افطار کا وقت آیا کھاؤ، ہاں بس اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب آپ نے نہ صرف یہ کہ یہ افطار عطا فرمایا بلکہ اس افطار کی لذت عام دنوں کی لذت سے زیادہ بڑھا دی، لہٰذا اللہ آپ کا شکر، اللہم لک الحمد للہ۔ ارے جب اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، شکر کی عادت ڈال لو، شکر کی عادت پڑ جائے، تو میں سچ کہتا ہوں کہ ہر لقمے کے ساتھ شکر نکلتا ہے، ہر لقمے کے ساتھ شکر نکلتا ہے، اللہم لک الحمد لک الشکر۔ ادھر لقمہ کھا بھی رہے ہو اور دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کی طرف متوجہ ہے، ادا کر رہا ہے۔ تو یہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرو، عادت ڈالو اس میں۔ یہ سارا ٹریننگ کورس اس کام کا ہے، صبر کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کا، کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس حالت میں بھی انسان وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مستقل متوجہ ہے، جس بکار و دل بیار، ہاتھ کام میں مشغول ہے لیکن دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس کی عادت مصروفیات کم کر کے، گفتگو کم کر کے، میل جول کم کر کے، اللہ تعالیٰ کا ذکر چلتے پھرتے کر کے، اس طرح کی ایک زندگی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس رمضان کے اندر۔
اور جتنا انشاءاللہ کی کوشش ہوگی اتنا ہی رمضان کے فوائد حاصل ہوں گے، اتنا ہی رمضان جو ہے وہ ہمارے آپ کے لیے تزکیے کا سبب بنے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے کا سبب بنے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم يا ارحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا امان المستجيرين، يا مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا ورحيمها، ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك۔ اللهم يا ارحم الراحمين، رب اجعلني لك ذكارا لك شكارا لك رحابا لك مطواعا لك مطيعا اليك اواها منيبا۔ رب تقبل توبتي واغفر حوبتي واجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسل سقيمة صدري۔ یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے دل کو اپنے ذکر و فکر سے آباد فرما دے۔ یا اللہ اس رمضان کے مہینے کو اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے یا اللہ تزکیے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اس رمضان کی ساعات سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو شہر صبر آپ نے قرار دیا ہے، یا اللہ صبر کی مشق کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہاں پہ ذکر کا فکر کا شکر کے ساتھ اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے، ہر طرح کی معصیتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے آنکھوں کی حفاظت فرما، ہمارے زبانوں کی حفاظت فرما، ہمارے کانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے سارے جسم کو یا اللہ گناہوں سے محفوظ فرما دے، اپنی طاعت میں لگا دے۔ اے اللہ اپنی طاعت اور عبادت میں لگا دے۔ یا اللہ اپنے ذکر و فکر سے ہمارے دلوں کی دنیا کو آباد فرما دے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا امان المستجیرین، اس رمضان کے اندر آپ نے جتنے انوار و برکات رکھے ہیں یا اللہ ہم ان میں سے کسی کے بھی یا اللہ مستحق تو نہیں ہے، لیکن یا اللہ سب کے محتاج ہیں۔ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے استحقاق پر نظر نہ فرما، ہماری احتیاج پر نظر فرما کر یا اللہ وہ سارے انوار و برکات اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے۔ یا اللہ کسی سے محروم نہ فرما، یا اللہ محروم نہ فرما، یا اللہ محروم نہ فرما۔ یا اللہ جو کچھ انوار و برکات آپ نے رمضان کے مہینے کے اندر رکھے ہیں اے اللہ وہ سب ہم کو عطا فرما دے۔ یا اللہ جو برکتیں، جو انوار یا اللہ آپ نے روزوں میں رکھے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ جو رات کے قیام میں رکھے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ اس کی دوسرے گھڑیوں میں جو کچھ تو آپ نے انوار و برکات رکھے ہیں وہ بھی عطا فرما دے۔ جینا کبھی بضاعت مزجات فاوف لنا الکیل وتصدق علینا یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہماری ٹوٹی پھوٹی اعمال کو، ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری تمام جائز حاجتیں پوری فرما۔ اے اللہ اپنے رحمت سے ہماری تمام جائز حاجتیں پوری فرما۔ اے اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے رحمت سے ہماری تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے۔ اے اللہ ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کے تنگ دستی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو یا اللہ جائز حلال واسع روزگار عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جو اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے یا اللہ سعادت مند اولاد عطا فرما۔ یا اللہ اپنے رحمت سے جن کے رشتے جو یا اللہ رشتوں کی تلاش میں ہیں یا اللہ اپنے رحمت سے ان کو مناسب دین و دنیا کے لحاظ سے مناسب رشتے عطا فرما۔ یا اللہ ساری حاجتیں پوری فرما دے۔ یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی مشکلات کو آسان فرما، ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا